بسم اللہ الرحمن الرحیم وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی میری گفتگو بالخصوص سنی جو بھائی ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے ہے۔ علماء کرام ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ان سے سیکھنے والے ہیں۔ آج میری گفتگو ہے مناظرہ کے متعلق، چونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ آواز سنائی دیتی ہے مناظرہ مناظرہ مناظرہ۔ تو اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مناظرہ کیا ہے، یعنی حقیقت میں مناظرہ کی تعریف کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی مشروعیت کیا ہے اور اس کی احتجاج کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو مناظرہ آج کل جسے سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں جو مناظرہ ہے وہ ایک دنگا فساد ہے، ایک پراپوگنڈا ہے، نیچا دکھانا، علم کی دھاک بٹھانا اور ذلیل کرنا اور باطل کو حق بنا کے پیش کرنا۔ یعنی جو چرب زبان ہے، اونچی آواز والا ہے، چلاک ہے، ہوشیار ہے، تو وہ اپنے آپ کو مناظر کہہ کے اور دانہ ڈال کر اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت مناظر ہوں، میرا شغف ہے مناظرے کے ساتھ، تو لہٰذا میں جو ہے وہ فاتح ہوں، گھر بیٹھے فاتح ہوں۔ تو اس طرح بھی ہمارے معاشرے میں آج کل چلتا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ زبردستی مناظرہ بالجبر بھی ہوتا ہے آج کل، کہ زبردستی کسی کے دروازے پہ پہنچ جانا، کہنا میرے ساتھ مناظرہ کرو، میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ تو میں اس وجہ سے سنی جو عوام بھائی ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مناظرہ کیا ہے۔ میرے سامنے کتاب ہے مناظرہ رشیدیہ، جو کہ دعوت اسلامی کی اشاعت ہے اور صفحہ نمبر 12 ہے۔ تو یہاں وہ سب سے پہلے مناظرہ کی جو حد ہے، یعنی تعریف ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مناظرہ کیا ہے۔ تو مناظرہ کی تعریف کے اندر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مناظرہ اصل میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں کیا مناظرہ ہے۔ فرماتے ہیں حد المناظرہ تھی، مناظرہ کی تعریف یہ ہے توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہار للصواب، کہ دو مد مقابل کا دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس میں توجہ کرنا، غور و فکر کرنا۔ کس لیے؟ فساد کے لیے اور باطل کو حق بنانے کے لیے یا اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اظہار للصواب، درستگی کے اظہار کے لیے، سچائی کے اظہار کے لیے، حق کے اظہار کے لیے۔ یہ ہے مناظرہ۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مناظرہ کی تعریف کے اندر جو اظہار للصواب یہ الفاظ ہیں، یہی آج کل کے جو مناظرے ہیں ان کا رد کرتے ہیں اور ان کی قباحت بیان کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مشروعیتھا، اس کی مشروعیت کیا ہے؟ والاصل فی مشروعیتھا قولہ تعالی وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ رب العالمین کا یہ جو ارشاد ہے یہ اس کی مشروعیت پر دلیل ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان کے ساتھ مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، مناظرہ کرو، باللتی، اس انداز پہ ہی احسن، جو اچھا انداز ہے۔ یعنی مناظرہ کا جو انداز ہے اس کی بنیاد اچھائی ہے، یعنی اچھائی کے ساتھ مناظرہ کرو، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے آداب کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اسی آگے اس کا حکم کیا ہے؟ حکمھا، تو فرماتے ہیں المناظرہ تو فی العلم، علم میں مناظرہ کرنا، جہالت میں نہیں، علم میں مناظرہ کرنا، لنصرت الحق کی، حق کی نصرت کے لیے، یعنی مناظرے کا مقصد حق کی نصرت ہے، باطل کی نصرت نہیں ہے۔ حق کی نصرت کے لیے علم میں مناظرہ کرنا عبادتن، یہ عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی ہے۔ آگے جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے، وَلِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ حرام، تین میں سے کسی ایک کے لیے بھی مناظرہ کرنا حرام ہے۔ پہلی چیز لِقَہْرِ مسلمن، مسلمان پر جبر کے لیے، ظلم کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے حرام ہے۔ وَإِظْهَارِ عِلْمٍ، اپنے علم کے اظہار کے لیے، کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میں بہت بڑا علامہ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، اور میں اس وقت امام اعظم ہوں، تو ان میں سے کسی مقصد کے لیے مناظرہ کرنا حرام ہے۔ وَنَيْلِ دُنْيَا، دنیا پانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، او مال او قبول، چاہے مال کے لیے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی مناظرہ کرنا حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں مناظرے جو ہوتے ہیں وہ ان میں سے تقریباً الا ماشاء اللہ تعالی جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے مناظرے ایک جیسے ہیں، نہیں، کبھی کبھی بد مذاہب زیادہ جب تنگ کرتے ہیں تو وہاں نصرت حق اور اظہار ثواب کے لیے مناظرہ کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ موضوعھا، اس کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں الادلہ، تو دلائل اس کا موضوع ہے، من حیث انہا مثبتۃ المدعی علی الغیر، اس حیثیت سے کہ دلائل کی بنیاد پر غیر پر اپنا مدعا ثابت کرنا،
ٹھیک ہے نا، یہ اس کا موضوع ہے۔ اگلی بات بھی بڑی اہم ہے اور خوبصورت ہے، الاحتیاج الیہا، ہمیں اس کی احتیاج کیا، ضرورت کیا ہے۔ فرماتے ہیں من المعلوم، جیسے کہ یہ چیز ظاہر ہے، معلوم ہے، ان فکر الانسانیتی، کہ انسانی جو فکر ہے، انسانی جو سوچ ہے، مختلفتن، وہ مختلف ہے، ہر انسان کی سوچ اپنی اپنی ہے، قابلۃ للحق، بعض کی حق کو قبول کرنے کی ہوتی ہے، وجاہدۃ اللہ، بعض کی جو ہے وہ جھگڑا کرنے کی ہوتی ہے، فلنصرۃ الحق، پس حق کی نصرت کے لیے، تفسیر ہو رہی ہے اب، پس حق کی نصرت کے لیے، واقامۃ الحجج العلمیۃ وبراہین القاطعۃ وحل المشکلات فی الدین، تو بس علمی دلائل اور براہین نے قاطع جو ہے، مضبوط علمی دلائل انہیں قائم کرتے ہوئے اور دینی مشکلات حل کرتے ہوئے، فرماتے لتندفع الشبہات وتصف الاعتقادات، پس شبہات دفع کرنے کے لیے، اعتقادات کو صاف کرنے کے لیے، کس سے؟ ان تمویہات المبتدعین و معضلات الملحدین، یہ جو ملحد لوگ ہیں اور مبتدع بدعتی لوگ ہیں، ان کے جو وسواس ہیں، شبہات ہیں، اور وہ جو اپنے جال بچھاتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے جو عوام ہے، مسلمان ہیں، ان کے اعتقادات کو صاف کرنے کے لیے، ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے، مست الحاجۃ الی المناظرات، تو ہمیں مناظرات کی حاجت پیش آئی، کما دل علیہ المناظرات القرآنیۃ، جیسے کہ قرآنی جو مناظرات ہیں وہ اس پر دلیل ہیں، وضاحت ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی مناظرات موجود ہیں۔ تو یہ ضروری چیزیں تھیں بنیادی طور پر مناظرہ کے بارے میں اپنے سنی بھائیوں، عوام تک پہنچانی، تاکہ وہ سمجھیں کہ مناظرہ کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو آج کل کے جو مناظرے ہیں، مناظرہ، تو یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا آج کل کے اکثر مناظرے عبادت نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ ان کے اندر فساد ہے، پراپوگنڈا ہے، علم ظاہر کرنا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے۔ تو حق کی نصرت کے لیے اور اظہار للصواب اور درستگی کے اظہار کے لیے مناظرہ کرنا، یہ عبادت ہے۔